اسلام آباد درختوں کی تاریخ اور ماحولیاتی جدوجہد پر مبنی کہانی۔ اسلام آباد پاکستان کا وہ شہر جسے دنیا نے صرف عمارتوں سے نہیں، درختوں، پہاڑیوں اور خاموش ہوا کی خوشبو سے پہچانا۔ یہ شہر جب 1960 کی دہائی میں بسایا گیا تو اس کا خواب صرف ایک دارالحکومت بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شہر تخلیق کرنا تھا جہاں انسان اور فطرت ساتھ سانس لے سکیں۔ مارگلا کی پہاڑیاں، شکرپڑیاں کے سبز میدان، ایف اور جی سیکٹرز کی قطار در قطار درخت، یہ سب اسلام آباد کی پہچان بنے۔ کبھی یہاں ہر نئی سڑک کے ساتھ درخت لگایا جاتا تھا، ہر کالونی میں پہلے سبزہ اور بعد میں سیمنٹ آتا تھا، مگر وقت بدلا اور خواب بھی۔ ایک صبح کی تبدیلی، اسلام آباد کی ایک خاموش سڑک پر سورج نکلا تو ساتھ ہی شور بھی آیا۔ بھاری مشینیں، زرد ہیلمٹ اور ایک بڑا بورڈ۔ لوگ رکے، آنکھوں میں سوال تھا، کیا یہ سب درخت بھی جائیں گے؟ جواب ملا، ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اسی سڑک پر ایک سرکاری اسکول کے استاد سلیم خان روز گزرتے تھے۔ وہ اپنے طلبہ کو اکثر کہتے تھے، اسلام آباد کی اصل شناخت اس کی عمارتیں نہیں، اس کے درخت ہیں۔ اس دن انہوں نے دیکھا، پہلا درخت کاٹا جا رہا تھا، مشین کی آواز میں جیسے کسی نے آہستہ سے چیخ کر کہا ہو، میں بھی زندہ ہوں۔ درخت صرف و سایہ نہیں ہوتے، اسلام آباد کے درخت صرف خوبصورتی نہیں دیتے، یہ شہر کے پھیپھڑے ہیں۔ یہی درخت ہوا سے زہریلی گیسیں جذب کرتے ہیں، گرمی میں درجہ حرارت کم رکھتے ہیں، بارش کے پانی کو زمین میں جذب کر کے سیلاب سے بچاتے ہیں، اور پرندوں، تتلیوں، گلہریوں کا گھر ہوتے ہیں۔ جب ایک درخت گرتا ہے، صرف لکڑی نہیں گرتی، ماحول کا ایک نظام ٹوٹتا ہے۔ خاموشی سے بیداری تک، سلیم صاحب نے تصویر لی اور محلے کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجی۔ کیا ہم واقعی سبز اسلام آباد کو یوں مرتا دیکھتے رہیں گے؟ اسی دن اسکول میں انہوں نے بچوں کو مضمون لکھنے کو کہا۔ اگر درخت بول سکتے، ایک بچی مریم نے لکھا، اگر درخت بول سکتے تو کہتے، ہم نے تمہیں آکسیجن دی، تم ہمیں دھواں دے رہے ہو۔ یہ جملہ سلیم صاحب کے دل میں اتر گیا۔ اگلے اتوار محلے والے درختوں کے پاس جمع ہوئے، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بس خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ وہ خاموش احتجاج شاید سب سے بلند آواز تھا۔ سی ڈی اے کا فیصلہ اور شہر کا امتحان۔ کچھ دیر بعد سی ڈی اے کے افسر آئے، انہوں نے لوگوں کو دیکھا، اساتذہ، بچے، بزرگ، مائیں، سب کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا ترقی صرف کنکریٹ کا نام ہے؟ اسی دن کام رک گیا۔ چند دن بعد اعلان ہوا، کچھ درخت کاٹے جائیں گے، مگر کئی کو منتقل کیا جائے گا اور نئی شجرکاری کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ یہ مکمل جیت نہیں تھی، مگر مکمل ہار بھی نہیں۔ ماحولیاتی نقصان کی حقیقت۔ آج اسلام آباد میں درجہ حرارت پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے، اسموگ اور دھول میں اضافہ ہو رہا ہے، پرندے کم، شور زیادہ ہو گیا ہے، اور بچے اب درختوں کے سائے سے زیادہ موبائل اسکرینوں میں بڑے ہو رہے ہیں۔ جب شہر سبز سے سرمئی ہو جائے تو بیماری صرف جسم کو نہیں، روح کو بھی لگتی ہے۔ امید کا پودا۔ کئی سال بعد سلیم صاحب اسی سڑک پر چل رہے تھے، اب وہاں ایک چھوٹا سا پودا لگا تھا۔ انہوں نے جھک کر اسے پانی دیا اور آہستہ سے کہا، جو تمہاری ضرورت تھی، مگر اب تم ہمیں وہ سب دو گے جو ہماری ضرورت ہے۔ سانس۔ اسلام آباد کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ شہر درختوں کے ساتھ بنا تھا، اور اگر ہم نے درختوں کے بغیر اسے چلانا چاہا تو شاید شہر رہ جائے، مگر زندگی نہیں۔ ترقی ضروری ہے، مگر اگر ترقی کے راستے میں ہمارا سانس قربان ہو جائے تو وہ راستہ منزل نہیں، صرف ایک اور تباہی کی سمت ہوتا ہے، کیونکہ شہر عمارتوں سے بنتے ہیں، مگر زندہ صرف درختوں سے رہتے ہیں۔